کلپ نمبر 1536۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ طور کی آیت نمبر 35 سے 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ترجمہ، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں؟ جب کفار مکہ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں شاعر، کاہن اور مجنون کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تکذیب کے باطل ہونے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ہونے پر دلائل ارشاد فرمائے، اور سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا فرمائی۔ گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید اور حشر و نشر کی بات میں کیسے جھٹلاتے ہو، حالانکہ ان کی سچائی کی دلیل تو تمہاری اپنی ذات میں موجود ہے۔ تم غور کرو کہ کیا تم ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے، اور کیا تم بے جان اور بے عقل ہو کہ جن پر حجت قائم نہ کی جائے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ یا کیا تم نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، اور کیا تمہیں خدا نے نہیں بنایا؟ یا تم خود ہی اپنے خالق ہو کہ تم نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہو؟ اور جب یہ بھی محال ہے تو لا محالہ تمہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور جب تم یہ اقرار بھی کرتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کو پوجتے ہو؟ اور کیا وجہ ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور جزا و سزا کا انکار کرتے ہو؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ ترجمہ، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ اس آیت میں ایک اور دلیل ارشاد فرمائی کہ کیا آسمان اور زمین ان مشرکین نے پیدا کیے ہیں؟ جب یہ بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین پیدا کرنے کی کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا تو کیوں یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور خالقیت کا یقین نہیں کرتے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا تو ضرور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ ترجمہ، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں؟ ام عندهم خزائن ربک، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے پاس آپ کے رب عز و جل کے رزق اور اس کی رحمت وغیرہ کے خزانے ہیں، کہ اس وجہ سے انہیں اختیار ہو کہ جہاں چاہیں خرچ کریں اور جسے چاہیں نبوت دیں اور جسے چاہیں نبوت سے محروم کر دیں؟ یا وہ بڑے حاکم اور خود مختار ہیں کہ جو چاہیں کرے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کفار کا حال تو یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے کنجوسی کی وجہ سے انہیں روک لیتے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس